أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اس آیہ مقدسہ میں وہ خاتون جس کا شوہر وفات پا چکا ہو اس کی عدت کا بیان ہے. قرآن مجید میں مختلف خواتین کے حوالے سے مختلف جگہ عدت کا ذکر کیا گیا ہے. ہم نے پیچھے اس خاتون کی عدت پڑھی جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، یعنی حائضہ مطلقہ عورت کی عدت کا ذکر پڑا. اور یہاں جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو اس کی عدت کا بیان ہے، بشرطے کہ وہ خاتون حاملہ نہ ہو. اگر خاتون حاملہ ہوگی تو اس کی عدت پھر حمل کا ختم ہو جانا ہے، یعنی بچے کا پیدا ہو جانا. تو اس کا ذکر جو ہے وہ ایک اور جگہ پر ہے قرآن مجید میں. یہاں اس خاتون کا ذکر ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور وہ عام حالت کے اندر یعنی حائضہ ہے، حاملہ نہیں ہے. تو اس کی عدت بیان کی گئی ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. عدت کے حوالے سے شرعی طور پر یہ حکم ہے کہ وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو گئے وہ 4 مہینے 10 دن اس کے لیے سوگ کے ایام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے یا کسی بھی خاتون کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، لیکن وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. تو ان ایام کے اندر خاتون گھر میں وقت گزارے، بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نہ جائے، اور وہ زیب و زینت سے گریز کرے. عام حالات میں جو چیز میک اپ کے اندر یا زیب و زینت کے اندر آتی ہے وہ ان ایام میں اس سے احتیاط کرے اور اپنا وقت وہاں گزارے جہاں شوہر نے اس کو ٹھہرایا ہوا تھا. بالفرض وہ شوہر کی وفات کے وقت کسی جگہ پر تھی تو فوراً اس جگہ پر آ جائے جہاں شوہر نے اس کو رکھا ہوا تھا. ہمارے ہاں عام طور پر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ شہر کے اندر لوگ اپنے رزق کے لیے آتے ہیں اور اپنی رہائش شہر میں بناتے ہیں، تو وہ شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں. خاتون کو بھی انہوں نے شہر میں رکھا ہوتا ہے، تو ان کے شوہر جب انتقال کر جاتے ہیں تو وہ خواتین گاؤں میں چلی جاتی ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. جہاں خاتون کو شوہر نے رکھا ہو وہاں انہیں عدت گزارنی چاہیے اور بغیر مجبوری کے اس گھر سے نہ نکلے. اگر کوئی مجبوری ہو، مثلاً وہ مکان گر رہا ہے یا مکان کرائے کا تھا مالک تنگ کر رہا ہے یا وہاں اس خاتون کو خطرہ ہے، تو یہ مجبوریاں ہیں جو وہاں اس کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کی اجازت دیتی ہیں. وہ اپنے سسرال میں پریشان ہے، وہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کے لیے وہاں رہنا ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی محرم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اپنے میکے جا کے عدت گزار سکتی ہے مجبوریوں کی حالت میں. بہرحال لیکن عام حالات کے اندر خاتون وہیں عدت گزارے جہاں اس کے شوہر نے اس کو رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو انتقال کر جائیں، وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ خواتین اپنے آپ کو روکے رکھیں،
اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ جو 4 مہینے ہیں ان کا تعلق قمری مہینوں کے حساب سے ہے، جن کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، وہ یعنی انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں ہے۔ ہمارے جملہ جو شرعی مسائل ہیں جہاں مدت کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اس سے مراد قمری مہینے ہوتے ہیں، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول وغیرہ وغیرہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر حرج نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، اس معاملے میں کہ خاتون معروف طریقے سے اپنا کوئی فیصلہ کر لے، اپنا کوئی کام کرے۔ یعنی اگر وہ آگے شادی کرنا چاہتی ہے عدت گزارنے کے بعد، تو آپ پر حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسا کرنا دیں۔ یعنی اپنی زندگی کا اگر وہ فیصلہ کر رہی ہے تو آپ اس کے ممد و معاون ہوں، اس کے لیے سہولت پیدا کرنے والے ہوں، اس کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والے ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیہ مقدسہ سے ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عورت کی عدت ختم ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدت گزارنے کے بعد خاتون، ظاہر بات ہے اس کے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ سمجھتی ہے کہ میری اگلی زندگی کیسے گزرے گی، شوہر تو انتقال کر گیا، اب میری اگلی زندگی کیسے گزرے گی۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے اس کا دوسرا نکاح معیوب بعض اوقات سمجھا جاتا ہے۔ اس نے دوسرا نکاح کر لیا، شوہر کو فوت ہوئے ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں، اس نے دوسرا نکاح کر لیا۔ دیکھیے، ہمیں تمام معاملات کے اندر شرعی طریقہ کار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، عام حالات کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو غیر شرعی ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شرعی عمل کر رہا ہو تو ہم اس پر طرح طرح کی انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام معاملات کے اندر آپ دیکھیں، شریعت نے اجازت دی ہے، ایک خاتون کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ شوہر انتقال کر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے، اس کے بعد اگر وہ اپنے نکاح کا کسی اور جگہ پر فیصلہ کرتی ہے تو شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں شریعت کے معاملات میں روڑے اٹکانے والے یا شریعت کے معاملات کو ناپسند کرنے والے؟ اور پھر یہاں پر قرآن نے اس کا جو حکم خاتون کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی اس عمل کو عورت کی طرف منسوب کیا، فی ما فعلن فی انفسہن، جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ یعنی اگر عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ کسی اور جگہ پر نکاح کریں تو پھر آپ اس میں رکاوٹ نہ بنے، اپنی زندگی کا وہ فیصلہ کر رہی ہیں تو اس کو فیصلہ کرنے دیں، بلکہ آپ اس کے لیے سہولت پیدا کرنے والے بنیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ معیوب وہ بات ہوتی ہے جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ شریعت نے کیا چیز ناپسند کی ہے اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ وہ خاتون جو عدت گزار رہی ہے اس کے حوالے سے شریعت کیا چیز ناپسند کر رہی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تم خواتین کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں وہ بات چھپا لو۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں خاتون کا شوہر فوت ہو گیا، وہ عدت گزار رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو نکاح کا پیغام بھیجے۔ وہ عدت کی حالت میں ہے، اس عدت کی حالت میں اسے نکاح کا پیغام بھیجنا، اسے منگنی کا پیغام دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اشارتاً اس کو پیغام دیا جا سکتا ہے۔ مثلا شوہر فوت ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ آپ عدت گزار لیں، اللہ تعالیٰ بعد میں بہتر فیصلہ فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہو سکتا ہے اس سے بہتر شوہر عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، یعنی اس طرح کی اشارتاً کوئی بات کر سکتے ہیں۔ یا آپ دل میں بات رکھ سکتے ہیں، کوئی شخص دل میں بات رکھ سکتا ہے اس خاتون کا شوہر فوت ہو گیا، یہ عدت گزار لے، پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا، یعنی دل کے اندر یہ بات رکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم یہ بات آگے اس کو بیان کرو گے، ذکر کرو گے عدت گزرنے کے بعد، اللہ کے علم میں ہے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم خفیہ طور پر اس سے وعدہ نہ لو، اس کے ساتھ معاہدہ نہ کرو کہ عدت گزرنے کے بعد میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا،
میرا نکاح کا پیغام ہے تمہیں، تم میرے پیغام کو قبول کر لو اور عدت گزرنے کے بعد میں نکاح کر لوں گا۔ عدت کے دوران تو ویسے ہی حرام ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے، عدت گزرنے کے بعد پھر خاتون کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور دوران عدت یہ جائز نہیں ہے، اعلانیتاً بھی جائز نہیں ہے اور سرًا بھی جائز نہیں ہے، خفیتاً پوشیدگی کے ساتھ بھی درست نہیں ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کوئی اچھی بات کرو، یعنی اشارتاً جس طرح ابھی آیت کا حصہ گزرا، یا کوئی اس طرح کی بات ہو جس سے خاتون کو حوصلہ ہو، جس سے خاتون غم کی اس کیفیت میں اپنے آپ کو کچھ سے پرسکون محسوس کر لے، آپ اس کا غم بانٹ سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَهُ، اور تم پختہ عزم نہ کرو، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، نکاح کا عقد نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ کتاب حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ عدت مکمل ہو جائے۔ عدت کے مکمل ہونے تک نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔ ویسے خیال دل میں آ گیا ٹھیک ہے، دل میں آپ کی ایک سوچ پیدا ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن پکا ارادہ، پکا یقین کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ بھی طے نہ کرو اور پختہ ارادہ بھی نہ کرو یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں بات پوشیدہ ہے اللہ اس سے آگاہ ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، پس احتیاط کرو ایسی باتیں کرنے سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ بردبار ہے، حلم والا ہے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے اس میں ہمیں اجازت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور جو حدود ہمارے لیے قائم کی ہیں ان حدود کو ذہن میں رکھ کے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس آیہ مقدسہ سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ عام طور پر خاتون یہ سمجھتی ہیں، خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ عدت کی حالت میں کسی غیر محرم سے بات کرنا یہ بھی منع ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ سے، اس حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے کا حرج نہیں ہے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، باپردہ رہتے ہوئے بات کی جا سکتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر خواتین سوال کرتی ہیں کہ دوران عدت کیا ہم پردہ کریں، ہم فلاں سے پردہ کریں، فلاں سے پردہ کریں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دوران عدت شرعی طور پر پردے کا ویسا ہی حکم ہے جو عدت سے پہلے حکم ہے، یعنی پردے کا تعلق عدت کے ساتھ نہیں ہے، پردے کا تعلق ویسے حکم کے ساتھ ہے۔ خواتین کو جن غیر محرم سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو ویسے پردہ کرنا چاہیے، چاہے وہ دوران عدت ہے چاہے وہ عدت سے بعد ہے۔ تو بات جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ خواتین مجبوری کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کسی اور طرف جانا ہے جا سکتی ہیں۔ اگر خاتون کو طلاق ہو چکی ہو تو چونکہ طلاق کے دوران اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، اس لیے اس کے باہر جانے پر پابندی ہے۔ لیکن اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے نان و نفقے کا بندوبست نہیں ہے، اس کے اخراجات کا بندوبست نہیں ہے، تو شرعی طور پر وہ باہر جا سکتی ہے، اپنے رزق کا بندوبست کر سکتی ہے، باہر سبزی لانے کے لیے، باہر دکان پر سودا سلف لانے کے لیے کوئی اور اس کے لیے بندوبست نہیں ہے تو اس کو شرعی طور پر اجازت ہے، کیونکہ اب اس کے نان و نفقے کا بندوبست کرنے والا موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر کی وراثت موجود ہے، نان و نفقے کا بندوبست موجود ہے، تو پھر خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ باہر نہ جائے۔ یہ تمام احکام عدت کے حوالے سے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔